سب سے پہلے میں مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی قانون و انصاف جناب مار ریاض فتح صاحب کو پریس کلب ورکنگ جرنلسٹ گروپ آف رومانیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سر بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ کب تک چلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے امن ختم ہو چکی ہے، عوام کے دلوں سے بھی اور اکانومی کے لحاظ سے بھی، خارجہ امور کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے. بس وہ بیٹھی ہوئی ہے محض کچھ لوگوں کے سہارے پہ. اب صورت حال کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. ان کا وفاقی وزیر دفاع کہہ چکا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. باقی وزراء اس کی تردید کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیں کہ آج موسٹلی آٹو موبائل انڈسٹری، ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. لاکھوں مزدور لے آف ہو چکے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے امپورٹرز ہیں وہ اپنے کاروبار کو سمیٹ کر دیوالیہ ہو چکے ہیں، کیونکہ 7000 کنٹینر بندرگاہوں پہ ڈمپ ہو گئے ہیں. ان کا ڈیمریج ان کو پڑ رہا ہے. کنٹینر کمپنیاں اور جو جہاز رسان کمپنی ہیں وہ ان سے کرایہ مانگ رہی ہیں. وہ ان کی اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی ہے. ڈالر کرنسی اوپر جا رہی ہے. جن کے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی. جو 1 لاکھ بچہ ملک سے باہر پڑھ رہا ہے، ان کے والدین ان کی فیس پے کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیونگ ایکسپینس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بینک ان کو پیسے دینے کو، حتیٰ کہ منی چینجرز بھی ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. پھر پیسہ باہر کیسے جائے گا؟ رقم ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ ہزاروں بچے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور ہمارا جب صنعت کار اور کاروباری طبقہ پاکستان سے سرمایہ جو تھوڑا بہت بچ گیا اس کے پاس سمیٹ کے بیرون ملک امیگریشن لینے جا رہا ہے. ترکی میں، پرتگال، اسپین، حتیٰ کہ بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ. تو پاکستان تو صرف فکروں کا ملک رہ جائے گا. اس میں ٹیلنٹ برین ڈرین پہلے ہو چکا ہے، ہو رہا ہے. سرمایہ بھی باہر چلا جائے گا تو پھر یہاں سوائے بے روزگاری، غربت، مہنگائی کیا بچے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی یہ کھینچ لیں تو 13 اگست 2023 لاسٹ ڈیٹ ہے قومی اسمبلی کے انتخابات کی. اس دن اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی رات کے 12 بجے. پھر بالآخر اکتوبر میں الیکشن ود ان 60 ڈیز. جس میں کہ فرسٹ ویک آف اکتوبر آپ کے انتخاب کی تاریخ ہے قومی اسمبلی کی. جتنا بھی کھینچ لیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر یہ بار بار کہتے ہیں وفاقی وزراء کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قومی صوبائی انتخابات ایک روز ہوں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. کیونکہ صوبائی اسمبلی 13 اپریل سے آگے جا نہیں سکتی پنجاب کی، اور 16 کیونکہ 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے. 17 جنوری کو خیبر پختونخوا. ایک دن پہلے ان کا الیکشن کروانا ضروری ہے. 13 اپریل یا 16 اپریل آپ توڑ دیں قومی اسمبلی تو ان کا الیکشن بھی ہم ساتھ کروا لیتے ہیں. بیٹر یہ ہوگا کہ 12-13 اپریل رکھ لیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کروا لیں. ایک آپشن تو یہ بچتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کی طرح جہاں 26 اسٹیٹس ہیں وہاں الگ الگ الیکشن ہوتا ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ضرور ایک دن الیکشن ہونا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. اور اگر آئین میں نہیں لکھا ہوا تو انتخابات الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر حکومت اپنی 83 رکنی کابینہ کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، بیرون ملک دوروں کے گل چھڑے اڑا سکتی ہے، اور 200 بی ڈبلیو امپورٹ کر سکتی، گاڑیاں امپورٹ کر سکتی ہے، تو ایک انتخاب کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ تو دیکھیں نا، جمہوریت ہے تو ملک ہے. اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ملک میں شدید قسم کا معاشی بحران ہے. معاشی بحران اس لیے ہے کہ حکومت کی ناکارہ، ناکام، نالائق پالیسیاں. نمبر 2، عوام کا عدم اعتماد. کوئی حکومت، کوئی ادارہ عوام کی بیک اپ سپورٹ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اب چونکہ اس حکومت پہ ٹرسٹ ہی کوئی نہیں کرتا، وہ سمجھتے یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ کوئی امپورٹر کہتا ہے کہ گھس بیٹھیا کہتا ہے، کوئی کہ کچھ کہتا ہے کہ کچھ کہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اوورسیز پاکستانی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ فارن کرنسی پاکستان بھیجتے تھے، انہوں نے بھیجنی بند کر دی ہے، بہت کم رہ گئی ہے. ان حالات میں جب عوام کا اعتماد ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. بہتر یہ ہوگا سے ہم پہلے ایڈونچر کر چکے ہیں ایسٹ پاکستان کا. تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بنگالی ہم سے کچھ حقوق مانگتے تھے، ہم نے نہیں دیے. رزلٹ کیا نکلا؟ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. خدا نہ خواستہ دوبارہ ایسا ہو تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کرتے.
اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے، پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر سیاسی بحران ختم ہوگا تو معاشی بحران ختم ہوگا، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے فوری انتخابات ہیں، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اخلاقی ریکوائرمنٹ ہے، دنیا کی روایت یہی ہے جمہوریت کی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ عوام نمائندے چن لے گی، جس کو چاہے گی الیکٹ کر لے گی، اس میں سر حل آپ کیا نے ہے؟ فرمایا کہ جو معاشی جو ہے ایک بڑی بدحالی چل رہی ہے ملک میں، حکومت چل رہی ہے پی ڈی ایم کی، کیا سمجھتے سر جو پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس بدحالی سے نکلنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے ایوانوں میں، یا لوگوں کے لیے کیا کر سکتی سر؟ دیکھیے آج ہمیں ہمارے حوالے حکومت کریں، ہم 6 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے۔ وجہ نمبر ایک، ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ایکسپیرینس ٹیم ہے اکانومسٹ کی۔ نمبر ٹو، ہماری لیڈرشپ پہ پوری دنیا میں پاکستانی جہاں بھی گئے ہوئے ہیں، 1 کروڑ لوگ تو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے، ان کا اعتماد ہے، خود پاکستان کے سرمایہ دار اور بزنس مین کمیونٹی کا اعتماد ہے، فل فور جو بیرون ملک سرمایہ چلا گیا واپس آ جائے گا، انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ نمبر 3، چونکہ یہ پہلی بات قسمت حکومت ہے جس کے بارے میں آئی ایم ایف نے کہا کہ وزراء کے اثاثے اور ساری بیوروکریسی کے اثاثے بھی ڈکلیئر کریں اور آئی ایم ایف کے حوالے کریں۔ کم از کم ہمارے کسی جو ہماری کابینہ تھی کسی کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ابھی تک نہیں بن سکا، نہ بن سکتا ہے، کیوں کرپشن ہوئی نہیں۔ تو ایک آنےسٹ حکومت آئے گی، اس کا بھی اعتماد ہوگا بین الاقوامی اداروں کو بھی۔ پانچواں یہ ہے کہ ہماری یہ نوجوان نسل ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوان طبقے پہ مشتمل ہے، اس میں موسٹلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں جو اب یونیورسٹیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ تو نوجوان جو ہے وہ دن رات کام کریں گے پاکستان کو بچانے کے لیے، وہ ہماری لیڈرشپ پہ اعتماد کرتے ہیں، ان پہ اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ساری وجوہات ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم نے فضول خرچی ہم نے نہیں کرنی ہوتی۔ ہمارے دور میں تو پانی کی بوتل بھی ہم گھروں سے لے کر عوامی اسمبلی میں یا دفتر میٹنگ میں جاتے تھے۔ اچھا فتح صاحب، آپ نے کہا کہ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تو جو پنجاب میں ابھی جو نگران سیٹ اپ لگا ہوا ہے، جو بیوروکریٹس لگائی ہوئی ہے، تو اس تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں بدقسمتی سے نگران حکومتیں درست کام نہیں کر رہی۔ نگران حکومت کا کنسیپٹ کیا ہے، فلاسفی کیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی نگران حکومت ہو جو تمام لوگوں کو قابل قبول ہو، جو بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، اور وہ صرف نگران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی صرف لک آفٹر کرنا ہے، نہ وہ فنڈ جاری کر سکتی ہے، نہ بڑے پیمانے پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکتی ہے، نہ کوئی کسی زمین الاٹ کر سکتی ہے، نہ کوئی، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے اور ون وے ٹریفک چل رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنے سول افسران سے مخاطب ہوں، ہم ان کی بہت عزت اور قدر کرتے ہیں، ان کو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، کسی سیاسی جماعت یا نگران حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ ایسٹا کوڈ آپ پڑھ لیں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اور قائد اعظم کے وہ الفاظ بھی ذرا دوبارہ پڑھ لیں کہ آپ جو سول افسران ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، عوام کے خادم ہیں، اور آپ کسی سیاسی جماعت کی اعلیٰ کار نہیں بنے کہ ریاست پاکستان سے وفادار رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے قائد اعظم کی بات، اسٹیبلشمنٹ کوڈ کی بات، ایسٹا کوڈ آپ کا قانون ہے، آپ نے اوتھ بھی اٹھایا ہوا ہے ایک طرح سے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کے ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر آئینی احکامات پہ عمل درآمد بالکل نہ کریں، ان کے کہنے پہ کسی کو سکریو نہ کریں، ان کے کہنے پہ ناجائز کسی کو پریشان، ہراساں اور زیادتیاں نہ کریں، کیونکہ یہ دورانیہ بہت تھوڑا ہے۔ باقی دیکھا جائے تو 3 مہینے میں سے 1.5 مہینہ گزر چکا ہے، 1.5 مہینہ باقی رہ گیا ہے، 45 دن بعد پھر 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، تو نگران حکومت اندھیری رات میں چلی جائے گی، اچھا اور ان کے پیش رو بھی۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے، کیا وہ جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے؟ آپ کی اپنی کیا opinion ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس پہ میرا خیال بہت کچھ پارٹی کی طرف سے کہا جا چکا ہے، پارٹی چیئرمین سے لے کر نیچے تک۔ تو اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے، اس کو اپنے اقدامات سے چیز ثابت کرنی ہوگی۔
تو ہم تو ابھی اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ماضی میں ہو گیا اس پر مٹی ڈالے اور آج سے وہ بالکل امپارشل ہو کر پاکستان کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انتخابات دے دیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی۔ اچھا سر، میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف سے معاہدات کے بعد ایک مہنگائی کا ہوشربا جو طوفان آیا ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا لاہ عمل ہے، یا اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا جو کیا مہم وغیرہ چلانے کے لیے کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کے بعد اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اس میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، آزاد مملکت ہے، یہ اگر چاہے تو اس معاہدے سے باہر بھی آ سکتی ہے۔ کس نے روکا ہے اس کو؟ چاہے تو آج ختم کر دیں معاہدہ، اگر معاہدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کریں تاکہ آپ کو ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اس دور میں بھی ایم این اے تھا، تو ہم نے تمام معاہدے ختم کر دیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پاکستان اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس لیے آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ اپنی معیشت کو ہم ٹھیک کیے بغیر غیر ملکی لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اچھا فتیانہ صاحب، جو بیانیہ پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اداروں کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے، تو 2 دن قبل سرگودا میں نون لیگ کی قیادت کی جانب سے عدلیہ کو بہت ہی تضحیق بلکہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں 3 پلر ہیں ریاست کے: مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو۔ تو یہ پاکستان کا ریاست کے ڈھانچے کے اندر جو مقام ہے عدلیہ کا، اس کو کوئی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر ایک خود مختار ادارہ ہے جو اپنا سسٹم اس کا ہے۔ آج اگر آپ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز پر انگلیاں اٹھائیں، ان کے ویڈیوز بنا بنا کے ان کے سوشل میڈیا پہ کردار کشی شروع کر دیں، تو پھر پاکستان تو پہلے ہی معاشی سیاسی طور پر تباہ ہو چکا ہے، بحران کا شکار ہے۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل بحران بھی پیدا ہو جائے پاکستان میں، تو یہ ایجنڈا کیا ہے آخر؟ اس کے پیچھے کون جس کی ہم کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جو سارے سسٹم کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری قوم کو آج عدلیہ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے پیچھے، اور انہیں یہ احساس دلانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے، ان کی کورٹ پہ حملہ کیا گیا، عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر کے آپس میں غلط متضاد فیصلے کروائے گئے۔ یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، بھولے نہیں، ابھی تک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو رحم کریں پاکستان پہ اور کم از کم اس ادارے کو تو بخش دیں۔ اگر ان کے حق میں فیصلے کریں وہ ٹھیک ہے، ان کے خلاف فیصلے کریں پھر غلط ہیں۔ تو کسی سیاستدان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ عدلیہ پر کیچڑ اچھالے اور ان کو متنازع کرے۔ ٹھیک سر، اچھا سر، اب آ جاتے ہیں ذرا کمالیہ کی طرف۔ آج آپ نے میرے خیال ریلی بھی ہے آپ کی، تو سر کمالیہ کی تھوڑی سی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ جو ہے مبذول کروانا چاہتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ صحافی جو ہیں آپ کی آنکھ بھی ہیں، معاشرے کی آنکھ بھی ہیں سر۔ جو شہر کو جتنے بھی مین روڈ سے اندر داخل ہونے والے سر رستے ہیں وہ سر قابل رحم ہیں، سوائے اس سڑک کے ساتھ۔ اس حوالے سے سر تھوڑی سی اگر کوئی توجہ جی آپ کا کی بڑا جائے۔ ویلڈ کوشچن ہے۔ کمالیہ سٹی کا 2 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم منظور کروا چکے ہیں۔ ورلڈ بینک اس میں فنڈنگ کر رہا ہے، اس کے لیے اسپیشل ایک کمپنی بنی ہوئی ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہی ہے۔ میں تقریباً خود ہر ہفتے اس میں جاتا رہا ہوں، اس کی میٹنگ میں جب بھی لاہور جاتا ہوں، ان کے دفتر جاتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 ہم نے شہر میں LED لائٹس لگوائی، اسٹریٹ لائٹس۔ نمبر 2 5 پارک ہم نے امپروو کیے جس میں فاضل دیوان پارک سب سے نمایاں ہے۔ نمبر 3 مزید 15 پارک کی اپروول ہو چکی ہے 15 کروڑ روپے سے، وہ بھی بنیں گے شہر میں۔ جہاں بھی ہمیں آدھا 4 کنال 10 کنال زمین ملی اس میں ہم جو بجائے انکروچمنٹ ہو جائے، تجاوزات میں چلی جائے، پارک بنیں گے۔ نمبر 6 2 سڑکوں کی آپ نے بات کی، دونوں سڑکوں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں 5.5 کروڑ روپے سے۔ ایک ہے حاجی چوک سے پاکستان چوک تک بینک سکوائر میں سے گزر کر، دوسری ہے فاضل دیوان چوک سے لے کر درس غوثیہ تک۔ تو دونوں کے درمیان میں کارپیٹنگ ہوگی، سائڈ پہ ٹف ٹائل لگے گی، اس کا باقاعدہ کانٹیکٹ ایوارڈ ہو چکا ہے۔ میرے خیال اگلے چند روز میں اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5 شہر کے اندر 10 مزید سڑکیں اور 45 ٹف ٹائل کے مزید 45 پروجیکٹ جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں۔ اس پہ بھی کسی وقت کام تھوڑی بہت کورٹل فارمیلٹیز رہتی ہیں۔ نمبر 7 13 کروڑ روپے سے 11 کروڑ روپے سے لاری اڈا کمالیہ بس ٹرمینل، ضلع ٹوبہ کا سب سے جدید بس ٹرمینل، اس کا بھی تقریباً ٹینڈر ہو چکا ہے۔
اور اس میں انوائرمنٹ کا ایک ایشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے کام ڈیلے ہوا ہے. اور یہ جکھڑ موڑ پر جو 2 ایکڑ زمین 1.5 ایکڑ زمین میونسپل کمیٹی کی مالکی ہے اس میں شروع ہو رہا ہے. میرے خیال کسی وقت بھی اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی. اس کے بعد 4 چوکوں کی بیوٹیفکیشن کلمہ چوک, عیدگاہ خیرہ شہید چوک, جکھڑ چوک موڑ اور یہ سرفراز موڑ, اس کی بیوٹیفکیشن کا کانٹریکٹ بھی ایوارڈ ہو چکا ہے. یہ بھی کام شروع ہو جائے گا. 20 کروڑ کی مشینری خریدی گئی ہے صفائی کرنے والی, آپ دیکھا ہوگا نئی پیلے رنگ کی جگہ جگہ مشینری. آپ کے بھی ایک کنٹینر آیا پڑا ہے ادھر سامنے بار. تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں شکر مشینیں اور پمپنگ مشینیں اور وہ مشینیں ساری جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے. تو 13 سیوریج لائنوں کی ریپلیسمنٹ ہے. 2 آپ نے دیکھی ریپلیسمنٹ ہو بھی گئی ہے کچھ ایریاز کی, ورنہ ہر جگہ پانی کھڑا ہوا تھا. تو بڑا پائپ کوالٹی کا وہ بچھایا جا رہا ہے, مزید اس میں آئے گا. یہ دیکھا جائے تو یہ جب مکمل ہوگا پروجیکٹ اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ 2 ارب کا پروجیکٹ جب مکمل ہوگا تو پھر ہم اگلے مرحلے میں یہ ریلوے پھاٹک کو, میرے ذہن میں آئیڈیا اس کو ہم اوور ہیڈ یا انڈر گراؤنڈ انڈر اس کا بنائیں گے گراؤنڈ, اس کا رستہ کوئی کی توسیع بھی کریں گے اور مزید علاقے کے اندر توسیع ہوگی ڈیولپمنٹ کی. اچھا فتح صاحب, آپ نے بلا شبہ علاقہ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں. اس میں کمالیہ جو یونیورسٹی ہے وہ میگا پروجیکٹ تھا, تو اس پہ پیر مال میں آپ کو تنقید کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. تو نیکسٹ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں, کمالیہ کی خدمت کرتے, تو کیا میگا پروجیکٹس ہمارے شہر کے لیے مزید لے کے آئیں گے؟ دیکھیں میرا چیلنج ہے اپنے بہت ہی محترم اپنے مخالفین کو کہ ان کی سلیٹ پر ایک بھی بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آتا. جتنے میگا پروجیکٹ بڑے پروجیکٹس آئے ہیں وہ میں لے کر آیا ہوں. شناختی کارڈ دفتر, موبائل ٹیم, واپڈا دفتر, ابھی پیرمل کا بھی ایکشن واپڈا دفتر میں نے پروو کروا دیا ہے. کمالیہ میں 2 کی بجائے 4 SDO آ رہے ہیں, جکھڑ میں بھی آ رہا ہے, ایک اور جگہ بھی. دوسرا گریڈ اسٹیشن بن رہا ہے 75 سالوں میں 736 کے پاس. دوسرا ڈگری کالج برائے خواتین بن رہا ہے جکھڑ میں جو بن رہا ہے کمالیہ کے بعد. یونیورسٹی آف کمالیہ اس کا 45 ایکڑ ٹرانسفر ہو چکا ہے. 6 ایکڑ شہر کے اندر بھی اس کو مل گیا ہے. جو پرانا نارمل اسکول 30 کروڑ اس کے لیے جاری ہو گیا ہے, اس کی ریپیئر بلڈنگ کی رینوویشن شروع ہو چکی ہے. لوگ کام کر رہے ہیں, آج اس وقت جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ ہے 7 ارب 50 کروڑ کا مین پروجیکٹ ہے. 30 یہ ملا کے 7 ارب 80 کروڑ بنتا ہے. اور اس کے پورے ڈیزائننگ وغیرہ سارا ہو چکا ہے, وہ پروسیس ہو رہا ہے. اور 6 منزلہ ایک پورا سٹی بن جائے گا, ڈھیر سارا بلڈنگز ہوں گی. اور اس کا وائس چانسلر کا چارج مل چکا ہے ڈاکٹر پروفیسر اقرار حسین صاحب کے پاس. سارا کام تیزی سے جاری ہے. ہیلتھ ایجوکیشن کے بعد آپ ہیلتھ میں آ جائیں. اور یہ بھی بتاؤں, یونیورسٹی آف کمالیہ صرف کمالیہ کے لیے نہیں, یہ پوری پاکستان کی واحد تحصیل ہے جہاں یونیورسٹی منظور ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آگے چل کے ہیلتھ میں 3 نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں, قادر بخش, تھولری اور کوٹ پٹھانہ. موجودہ ہاسپٹل کو توسیع دینے کے لیے 5 ایکڑ زمین پرچیز کی گئی ہے 711 میں سے 2 کروڑ سے, تاکہ توسیع ہو سکے. 5 بیڈ کا اس میں کارڈیالوجی وارڈ, 10 مشینوں کے ساتھ ڈائلسس سینٹر, 3 گائناکالوجسٹ کے ساتھ بیسن لیبر روم, سرجن اور ساری سہولتیں. اس ہاسپٹل کی رینوویشن کوئی 1983 میں بنا تھا, تو آج تک نہیں ہوئی. تو اس کی ہر چیز کی اوور آلنگ, مشینری کی, ایکوپمنٹ کی, اس کے سڑکیں, دیواریں, دروازے, فرش, تو اس کا الگ سے 11 کروڑ روپیہ ری ویمپنگ آف تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کمالیہ فنکشنل ہے, کام ہو رہا ہے اس پہ. تو 10 لاکھ روپے آپ کے ہر کے اکاؤنٹ میں موجود ہے. فری علاج کروائیں پورے پنجاب میں, کہیں سے وہ الگ ہے. تو کمیونیکیشن میں آپ چلے جائیں, 2 ارب روپے سے مالفتیانہ برج فنکشنل ہے, جو ہڑپا اور کمالیہ کو, پتن کا نام مالفتیانہ ہے اس لیے اس کا نام بھی پول کا روی رکھا گیا. تو 1 ارب پہلے لگا تھا, 5 سال اس پہ کام بند رہا. اب پھر جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے پورا اس کو مکمل کر کے چلا دیا. اس حکومت نے 20 کروڑ اور دینا تھا, وہ ماشاءاللہ جیسے ہی آتی گئی پھر بند کر دیے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ سائڈوں پہ برم بننے تھے, کوئی چھوٹا موٹا کام رہتا تھا وہ, لیکن فل چل رہا ہے, اس میں اب رکاوٹ کوئی نہیں ہے. ہم آئیں گے پھر دے دیں گے اس کو. اور جتنی سڑکیں تھی دیہات کی 99% بڑا بالکل ختم ہو چکی تھی, وہ کھاڑ کے نئے سرے سے بن گئی ہیں, امپرومنٹ ہو گئی ہے. 77 ارب روپی سے 4 لین کارپیٹ روڈ چیچا وطنی, کمالیہ, پیرمل, شورکوٹ کینٹ, شورکوٹ سٹی, گڑھ مہاراجہ, تونسا, لیا, یہ سارا اس کی اپروول ہو چکی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈنگ کر چکا ہے. 55 فٹ موجودہ چوڑائی کو 110 فٹ تک اکوائر زمین کر رہی ہے, پوری ٹیم زمین خرید رہی ہے مارکیٹ ریٹ پر. اور
2 लेन जाने के, 2 आने के, 4 लेन कारपेट रोड होगी, एक्सप्रेस हाईवे इसका नाम है, दरमियान में दीवार होगी मोटरवे की तरह रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए। एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आपके जो आपको अल्टीमेटली कोयटा के साथ लिंक करेगा, क्योंकि कोयटा से आ रही है सी पैक नॉर्दर्न रूट, कोयटा योग डेरा इसमाइल खान, तो दो सड़कें एक दिन आपसे मिल जाएंगी। तो कम्युनिकेशन की बात होगी, अब बिजनेस पे आ जाएं। 10 करोड़ रुपए से हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी सेंटर 712 का पे थाना सदर के साथ मेन चीचावत रोड पे मंजूर हो चुका है, ठेका उसका हो चुका है, पैसे जारी हो चुके हैं, ज़मीन गवर्नमेंट से वो ट्रांसफ़र हो चुकी है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को। और किसी वक्त भी वहाँ पे थोड़ा पानी का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया वहाँ पे। वो 40-50 लाख से उसका जो पानी आ रहा था वो बाहर जा रहा है। इसमें हमारे इलाके के दस्तकारों को अच्छा रोज़गार मिलेगा। इसमें चरखे पे कपड़ा धागा बुना जाएगा, लातदार खड़ियाँ होंगी इसमें, खद्दर, कालीन, खेस, लुंगी, मजनू, जूता बनाने वाला सिस्टम, ये ठप्पे प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और हम चाहेंगे कि उन्हीं जो पुराने बाबे बुज़ुर्ग जो हुनरमंद हैं उन्हीं को हम पैसे देकर लेक्चर दिलवाएंगे, ताकि उनका हुनर ट्रांसफ़र हो सके, दम तोड़ ना जाए, हमारे इलाके की सकाफत बच जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। हमें फ़ख्र है कमालिया खद्दर पर ख़ास तौर पर। और उसमें ट्रेनिंग, डिज़ाइनिंग नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स करेगी, ट्रेनिंग उसकी टैप्टा करेगा, खड्डियाँ गवर्नमेंट लगाएगी, यार्न धागे का बैंक होगा। तो ट्रेनिंग, डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और मार्केटिंग, और ऑनलाइन भी मार्केटिंग होगी, ऑन फ्लोर भी बेहतरीन सामने डिस्प्ले सेंटर होगा एक्सप्रेस हाईवे पे। अंदाज़न है कि 4-5 करोड़ रुपया सालाना पूरे पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होगा उन गरीबों की जेबों में। और बच्चे भी उन्हीं के हम रखेंगे जिनके वो जो हुनरमंद थे, हम बाहर से कोई नहीं लाएंगे। 2 मरबे ज़मीन से संत इलाका मंजूर हो चुका है जिसका नाम है कमालिया पीर मल संत इलाका, और ये टुकड़ा 56 में शुगर मिल की दीवार के साथ इसका एनओसी हो चुका है, इश्तहार आ चुका है, दरख्वास्तें हो चुकी हैं। हम शहर की सारी पावर लूम इंडस्ट्री को बाहर निकाल रहे हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा कि उनको जगह स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी। नंबर 2, कमालिया में जो शोर है, नॉइज़ पोल्यूशन, वो ख़त्म हो जाएगा और 200 छोटी छोटी फैक्ट्री लगेंगी। दादर कई हज़ार लोगों को 3 शिफ्टों में रोज़गार और मुलाजमत मिल जाएगी। टूरिज़्म को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। आपका चिड़ियाघर कमालिया जो रियाज वाइल्ड लाइफ पार्क है, 3 डिवीजन का वाहिद पार्क है 16 एकड़ ज़मीन पर, इसको और फर्दर इम्प्रूव करने लगे हैं। टिब्बा सुंगल 742 गाबे में 5000 साल पुराने खंडरात मैंने तलाश करवाए हैं, डीएनए टेस्ट करवा के 2 करोड़ रुपया जारी हो चुका है। वहाँ मौके पे 4 दीवारी बन रही है उसकी, वहाँ पे तजावज़ात का खात्मा किया गया है, लोगों को मुतबादल ज़मीन मैंने देकर शिफ्ट किया है और उनको बिजली वगैरह भी फराहम कर रहे हैं। और उसके बाद ये होगा कि वहाँ अजायब घर बनेगा और हड़प्पा की तरह यहाँ भी टूरिस्ट आएंगे। आपकी जो कैनाल है, इसमें कैनाल पार्क मैंने इन प्रिंसिपल इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव हो चुका है, जो कि इसमें 3 डिपार्टमेंट मिलकर करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कैनाल डिपार्टमेंट। और ये चिखड़ पुल से कसमाना पुल तक जंगल के साथ साथ बेहतरीन किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट कैनाल पार्क होगा। इसमें बोट्स चलेंगी और साइडों पे बेल था, उस पर फुआरे और फूल और लाइटिंग और सारा कुछ होगा। अच्छा सर, महंगाई जिस हद तक जा चुकी है, तो क्या एक आम आदमी को इन चीजों से गर्ज नहीं है? उसे एक रोजी रोटी की खातिर मतलब वो आटा लाइनों में लाके मिल रहा है, मतलब एक आम आदमी की जो जरूरियाती जिंदगी है ना, वो नामुमकिन हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में आपकी पार्टी के पास क्या मतलब अपना बयानिया होगा कि वो देखें, आपकी बात दुरुस्त है, टूरिज़्म जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ ये भी रोटी के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि इससे जितना लोग बाहर से आते हैं, कोई पेट्रोल डलवाता है, कोई आटा, कोई रोटी खरीदता है, कोई खाना खाता है, कोई कपड़ा खरीदता है, तो बाहर का पैसा आपके हल्के में। टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है जो गुर्बत को दूर करती है। ये जो टिब्बा सुंगल का अजायब घर, आपका चिड़ियाघर, आपका कैनाल पार्क, आपके बाकी सिटी वॉक भी हम लेटर ऑन अरेंज करेंगे, और आपका हैंडीक्राफ्ट सेंटर, इससे करोड़ों रुपया बाहर के पूरे पाकिस्तान से कमालिया ट्रांसफ़र होगा और अल्टीमेटली दुकानदार की जेब से मैन्युफैक्चरर के पास, कारीगर के पास, मजदूर के पास, किसान के पास जाएगा, उससे गुर्बत दूर होगी। अच्छा सर, नो डाउट आपने पीएसटी कॉलेज में भी देखें बीएस की क्लासेस और मास्टर्स की क्लासेस जो हैं बड़ा काम किया पीएसटी कॉलेज के लिए, आप स्टूडेंट्स भी दें उसके। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया भी माशाल्लाह आपने कमालिया को तोहफे में दे दी है। इसमें सर थोड़े से कोई ऐसे प्रोग्राम्स भी ऐड करें जिसके लिए लोगों को या लोगों की बच्चियों को यहाँ से दूसरे शहरों में जाके हॉस्टल में रहना पड़ता था। क्या सर इसके बारे में सर करेंगे थोड़ा सा देखें, idea मैंने दें अर्ज़ लोगों किया को। कि सारे मेगा प्राइज मैं लेकर आया हूँ आपका No doubt. एजुकेशन के लिए। टेक्नोलॉजी कॉलेज जी भी 3 डिप्लोमे थे, अब चौथा भी शुरू करवाया, सिविल टेक्नोलॉजी 8.5 करोड़ रुपये और देकर इनको। आपकी पब्लिक लाइब्रेरी, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
गूंगे बहरे नाबीना बच्चों का स्कूल, उसको भी अपग्रेड करवाया है, मिडिल से हाई करवा दिया है। और आपका BS क्लासेस गर्ल्स कॉलेज में शुरू किए हैं, पहले नहीं थी BSc क्लासेस, 3 मंजिला बिल्डिंग भी बनी है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के लिए हैं, स्कूलों की अपग्रेडेशन बहुत सारी हुई है। तो आप यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज भी पढ़ाई गई है कमालिया में पहली दफ़ा, और भी कंप्यूटर और दूसरे शॉर्ट कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज और चाइनीज़ के हमने टेक्नोलॉजी कॉलेज में करवाए थे। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट भी इस वक्त काम कर रही है सारे कॉलेज में, स्पेशली टेक्नोलॉजी कॉलेज में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया जो है ना, ये एक यूनिक यूनिवर्सिटी होगी। अब देखा होगा ये वेटनरी यूनिवर्सिटी है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल कॉलेज है, हमने इसको क्लब कर दिया सब चीज़ों को। एक नई फिलॉसफी दी है इस यूनिवर्सिटी की। और इसका सिंगापुर में यूनिवर्सिटी के साथ MOU भी साइन हो गया है पहला। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम तमाम यूनिवर्सिटियों में से अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट उठा के लाएंगे। मसलन एक फैकल्टी का नाम है फैकल्टी ऑफ एनिमल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। अब उसमें एक कोर्स उठाएंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, एक उठाएंगे एनिमल यूनिवर्सिटी का, तो 2 डिपार्टमेंट एक फैकल्टी। इसमें मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी भी होगी, इसमें MBBS डॉक्टर और BDS डॉक्टर भी यहीं बनेंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग होगी, तो जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं कोर्सेज 3-4 अच्छी जो कोर्सेज हैं वो कमाली में पढ़ाए जाएंगे, या लोग BSc इंजीनियरिंग भी कर रहे होंगे। इसमें अपना ये हमने किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे कोर्स वो होंगे कि कुछ कोर्सेज वो हैं जो कि एक रूटीन के होंगे, वो इसलिए कि हायर एजुकेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है ये कोर्सेज आप लाजमी शुरू करें, वो मजबूरन हमें शुरू करने पड़ेंगे। इसमें ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मुतालिया पाकिस्तान है और इस्लामियात है, ये कोर्सेज लाजमी लाने हैं, वो तो आने ही आने हैं। लेकिन जो साइड कोर्सेज हैं, सिंडिकेट का मैं खुद भी मेंबर हूँ, सिंडिकेट इसकी फंक्शनल है, एक मीटिंग हो चुकी है, प्रोफेसरों की रिक्रूटमेंट की दरखास्तें हो चुकी हैं, 3,000 2900 दरखास्तें आई हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी PhD हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी PhD की है, सेकंड प्रायोरिटी थ्रू आउट फर्स्ट डिवीनर MPhil है, इससे नीचे हम किसी को रख ही नहीं रहे। और 100% प्योरली मेरिट पे तकरी होगी, क्योंकि अगर हम आज सिफारशी भर्ती करेंगे ये इदारा बैठ जाएगा। और अल्टीमेटली इसकी हम बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करेंगे, इसमें MIT, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, बहुत से हम तैयार बैठे हुए हैं, हमारे ओर से पाकिस्तानी में सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी होगी, अगले 5 सालों में मुकम्मल होगी, बस की ट्रांसपोर्ट भी अपनी होगी, लोगों को पिक एंड ड्रॉप भी हम देंगे। तो आप देखेंगे जब ये बनेगी तो हर साल इसमें इजाफा होता जाएगा। मर्ज साइंसेज होगी सर सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्रेस क्लब कमालिया का बहुत शुक्रिया। शहर हासिल गुफ्तगू भी आपसे हुई, कमालिया के शहरियों के लिए आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया, आपका बहुत शुक्रिया। रैली के हवाले से सर थोड़ा सा कुछ कह देंगे। थैंक यू, हो गया मुकम्मल, थैंक यू।